لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام: لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی. صلوات پڑھے محمد و آل ارشاد امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام لو مات من بین المشرق والمغرب، کہ جو کچھ زمین مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، جانداران انسان، وہ سب مر جائیں، سب ختم ہو جائیں. لما استوحشت، تو ان سب کے ختم ہو جانے کے بعد بھی میں وحشت نہیں کروں گا. بعد ان یکون القرآن معی، اگر میرے ساتھ قرآن ہو تو. اس حدیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں پوشیدہ اور پنہاں ہیں، جس میں سے ایک قرآن کا مونس ہونا، قرآن کی فضیلت، اور دوسرے عرفان امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام اور امام کی محبت قرآن سے. یہ تمام چیزیں اس ایک حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہیں. یہ فطری چیز ہے اور یہ نفسیاتی چیز ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اجتماعی خلق کیا ہے، یعنی وہ اجتماع میں رہنا پسند کرتا ہے اور تنہائی سے وحشت کرتا ہے. انسان اجتماعی ہوتا ہے، افراد کے ساتھ رہتا ہے، خاندان کے ساتھ رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، شہر والوں کے ساتھ رہتا ہے. اگر اسے کسی ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا جائے کہ جہاں پر انسانوں کا پتہ نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، بیابان ہو، صحرا ہو، اور وہ اکیلا ہو، وہاں پر میلوں تک کوئی آدمی نہ ہو، تو فطرت انسانی اسے وحشت زدہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں انسانوں کے ساتھ میں رہنا ہے. جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا کہ لو ماتا،
من بین المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے وہ سب ختم ہو جائے، کچھ نہ بچے، اور میرے ساتھ قرآن ہو، میرے پاس قرآن ہو، تو لما استوحشت، میں وحشت نہیں کروں گا، مجھے وحشت نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہزارہ عرفانی جملات اور ہزارہ عرفانی احادیث امام چہارم سے، امام سجاد سے نقل ہوئی ہیں، اور ان تمام کے ایک مجموعے کو، کچھ چیزوں کو انتخاب کر کے، دعاؤں کا انتخاب کر کے اور کچھ چیزوں کا انتخاب کر کے ایک کتاب بنام صحیفہ سجادیہ، یا جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، جسے اخت القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے پاس میں ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ایک چیز جس کا تذکرہ یہاں بہت ضروری ہے امام سجاد کے تعلق سے، کہ جو تصویر امام سجاد کی ہمارے ذہنوں میں ہے اور جو تصویر ہم نے اپنے ذہن میں امام سجاد کی بنائی ہے، یا سن کر، مجلسوں میں سن کر یا مصائب سن کر جو تصویر ہمارے ذہن میں ہے امام سجاد کی، اور اکثر ہم امام کو مخاطب بھی کرتے ہیں، مثلا امام کے لیے ایک لقب بیمار کربلا، جو لقب ہے امام کا، کہتے ہیں کہ امام کا لقب ہے بیمار کربلا، بیمار۔ اور اکثر و بیشتر ہم اپنے نوحوں میں، سلام میں یا اپنی مجالس میں اس لقب کا، کہ بیمار، نحیف، ناتواں، لاچار، مجبور، یہ جو الفاظ کا استعمال ہے امام کے لیے، عزیزان گرامی یاد رکھیں، لقب اور کوئی صفت انسان کی، مثلا کوئی عالم ہے تو یہ علم اس کی صفت ہے، اس نے علم حاصل کیا، تو اب چونکہ وہ علم ہمیشہ اس کے ساتھ ہے تو آپ نے اسے کہا عالم۔ یا کسی کو طبیب کہا جاتا ہے تو ایک فن ہے طبابت کا جو اس کے پاس ہے، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں طبیب، ڈاکٹر۔ ایسے امام کو کہا جاتا ہے بیمار۔ اگر اضافت کے ساتھ بولیں بیمار کربلا، یعنی کربلا میں بیمار تھے، تو ایک بات درست ہے، مگر یہ کہ صرف لفظ بیمار کا استعمال امام سجاد کے لیے بطور لقب کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ہم نے امام کو کیا سمجھا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو نحیف ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے امام سجاد کا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ امام کسی مصلحت کی وجہ سے کربلا میں بیمار ہیں کہ امامت کا سلسلہ جاری رہے، امامت منقطع نہ ہو، اس لیے کہ ہدایت قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر امام سجاد کربلا میں بیمار نہ ہوتے تو اشقیاء انہیں قتل کر دیتے، امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ اور ہم نے دیکھا روایتوں میں ملتا، اب جب مقاتل کا مطالعہ کریں گے تو مقاتل میں آپ کو ملے گا کہ مقاتل میں یہ کہا گیا کہ امام اتنے شدید مریض تھے کہ جب بعض اوقات اشقیاء چاہتے تھے کہ انہیں قتل کریں تو کچھ لوگ ان میں سے کہتے تھے کہ جانے دو، ان کی بیماری ان کے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ ہیں مقاتل کے۔
کہ ان کی بیماری ان کے لیے کافی ہے، یہ بیماری سے ہی ختم ہو جائیں گے، انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ مصلحت تھی کہ امامت باقی رہے، وگرنہ امام سجاد کوئی نحیف یا ناتوا یا کوئی لاچار ذات یا شخصیت کا نام نہیں ہے، امام سجاد امام ہیں۔ جس طریقے سے امام علی امام ہیں، جس طریقے سے امام حسن امام ہیں، جس طریقے سے امام حسین امام ہیں، اسی طریقے سے جناب سید سجاد زین العابدین سید الساجدین بھی امام ہیں۔ بیمار کربلا میں کسی مصلحت کی وجہ سے ہیں، کسی وجہ سے ہیں۔ اس تصور کو اپنے ذہنوں میں راسخ نہ کیجئے کہ ہمارے امام جو تھے وہ بہت نحیف تھے، بہت لاغر تھے، بہت ناتوا تھے، بہت بیمار تھے۔ تو کیا امام ساری زندگی بیمار تھے؟ یہ قسم کا عیب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بیمار رہے تو یہ قسم کا عیب ہے۔ اور ہمارے ائمہ کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ چاہے وہ مادی عیب ہو یا معنوی، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے امام۔ امام ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ کو، تھوڑا تھوڑا آگے۔ امام سجاد کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے کہ امام سجاد وقت کے امام ہیں۔ امام سجاد وقت کے امام ہیں۔ کسی مجبور شخصیت یا مجبور ذات کا نام امام سجاد نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مجبور شخصیت ہے، کوئی مجبور ذات نہیں، یہ امام ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں کائنات کی زمام ہوتی ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں کائنات کی زمام ہوتی ہے، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں امام سجاد۔ امام حسین کے بعد کائنات کا نظام امام سجاد کے ہاتھوں میں ہے، زمام کائنات امام سجاد کے ہاتھوں میں ہے۔ امامت کے لیے کیا چاہیے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو امت کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ امام وہی تو ہوتا ہے جو امت کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب وہ مسئلہ چاہے علمی ہو، چاہے عرفانی ہو، چاہے وہ جنگی ہو، چاہے وہ حماسی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت امام میں موجود ہے۔ ابھی امام سجاد کے ہاتھوں میں تاریخ نے ایک عصا دیکھا ہے کربلا میں، وہی بیمار شخصیت، میں نے کہہ رہا اگر بیمار نہیں ہو تو وہی بیمار شخصیت، وہی بیمار ذات، تاریخ نے امام کے ہاتھوں میں صرف عصا دیکھا۔ اگر امام حسین جب وقت آخر کے لیے آئے ہیں، رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، تو امام سجاد نے کہا تھا بابا میرا عصا، میری تلوار، میرا امامہ لا دیجیے۔ تو امام حسین نے کہا کہ ابھی آپ مریض ہیں، آپ پر سے جہاد ساقط ہے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت بھی امام کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو وہی کاٹ جو زمانے نے عباس کی دیکھی سجاد کی بھی زمانہ دیکھتا، اسی حالت مرض میں۔ واقعہ ہرہ دیکھیں آپ، سن 63 ہجری میں واقعہ ہرہ ہوا۔ امام سجاد نے جو عمل کیا ہے، امام سجاد نے جو تصویر پیش کی ہے، امام سجاد نے جو کام کیا ہے، کیا تصویر پیش کی ہے کہ سن 63 ہجری میں جب واقعہ ہرہ ہوتا ہے، مدینے میں یزیدی افواج پھر آتی ہیں حملہ کرنے کے واسطے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، کتنی
باکرہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی کی گئی، کتنے اصحاب جو ہے شہید کر دیے گئے، ہزار افراد جو ہے پھر سے شہید کیے گئے۔ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہے، پورا مدینہ زیر تسلط یزید آ گیا، پورا مدینہ زیر تسلط یزید آ گیا۔ مگر دیکھیں ہیبت جناب امام سجاد کہ جب یہ فوج شام سے چلی تھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، تو یزید نے کہا تھا سب سے تعرض کرنا، سب کو قتل کرنا، جو تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اسے تہہ تیغ کر دینا، مگر یاد رکھنا سید سجاد سے تعرض نہ کرنا، سید سجاد سے تعرض نہ کرنا۔ اس واقعہ ہرہ میں ایک عظیم افراد کو، بہت سارے افراد کو پناہ دینے والی شخصیت امام سجاد، لوگوں کو کھانا کھلانے والی شخصیت امام سجاد، ایک پناہ گاہ صرف مدینے میں بچی تھی، اور وہ تھی پناہ گاہ کو، اس پناہ گاہ کا نام تھا بیت سید سجاد، کہ اگر کوئی بیت سید سجاد میں آ جا رہا تھا تو محفوظ ہو جا رہا تھا، وگرنہ باہر تو قتل کا بازار گرم تھا، تلواریں چل رہی تھی، سر اڑ رہے تھے، لیکن اگر کوئی بیت سجاد میں آ گیا، بیت امام سجاد میں آ گیا تو محفوظ ہو گیا۔ یزید نے کہا تھا دیکھو سب کو قتل کرنا لیکن امام سجاد سے تعرض نہ کرنا، کہ اگر سجاد سے تعرض کیا تو یہ ایک نئی کربلا برپا ہو جائے گی، ایک نئی کربلا برپا کر دیں گے سجاد۔ ہم نے حکومتوں کو حکومتوں سے ڈرتے دیکھا، ہم نے لشکروں کو لشکروں سے ڈرتے دیکھا، ہم نے فوجوں کو فوجوں سے ڈرتے دیکھا۔ امام سجاد کی زندگی اور شجاعت اگر آپ کو دیکھنی ہو کہ امام سجاد کی شجاعت کیا ہے تو آپ کربلا میں دیکھیں، ذرا تحلیل کریں، تجزیہ کریں کربلا کا، ذرا غور کریں کربلا کی جنگ میں۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ 72، ان 72 میں کون کون؟ علی اکبر، ان 72 میں قاسم، ان 72 میں انو محمد، ان 72 میں حبیب، ان 72 میں حر، ان 72 میں عباس، اور ان 72 میں خود مولا امام حسین۔ سب شخصیتیں ایک طرف، یہ 72 نہیں ہیں، یہ 72 عرب کے برابر ہیں۔ اگر یہ جنگ لڑنے آتے تو یہ 70,000 کا لشکر کوئی معنی نہ رکھتا، لیکن یہ جنگ تھوڑی لڑنے آئے تھے، یہ اقتدار کی جنگ تھوڑی لڑنے آئے تھے، انہیں تو اقدار بلند کرنا تھا، انہیں تو اقدار بلند کرنے تھے، تو یہ اقدار بلند کرنے آئے ہیں، جنگ لڑنے نہیں آئے۔ اگر جنگ مقصود ہوتی تو جس وقت تیغ حسین چل رہی تھی اس وقت پروردگار عالم ندا نہ دیتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام نے تلوار میان میں خود سے رکھی ہے، امام نے تلوار میان میں خود سے رکھی ہے، تاریخ پڑھیں، مقاتل پڑھیں، امام نے تلوار رکھی ہے۔ جب یہ ندائے غیبی سنی تو امام نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا۔ اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ امام کی تلوار میان میں چلی گئی ہے تو اب کوئی دور سے پتھر مار رہا ہے، کوئی دور سے تلوار چلا رہا ہے، کوئی دور سے تیر چلا رہا، یہ عالم ہے۔ حضرت عباس پانی لینے گئے ہیں، جناب قاسم کو دور سے گھیر کر شہید کیا گیا، جناب علی اکبر کا کوئی حریف نہیں ہے، تو ادھر 72 تھے، اور دوسری طرف روایتوں کے اختلاف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حد اکثر 70,000 کا مجمع، ان میں یزید نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں فوجیں جتنی مضبوط اپنے شہر میں ہوتی ہے شہر سے باہر نہیں ہوتی اتنی مضبوط، اپنے
شہر میں جتنی مضبوط ہوتی ہے فوجیں، اپنے ملک میں جتنی مضبوط ہوتی ہے فوج، ملک سے باہر اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تو لشکر آیا 70,000 کا، اور وہ پورا کربلا کا مارے گا ذہنوں میں آپ لوگوں کے ہے موجود. تو ادھر 72 تھے نا لڑنے والے. قاسم کو عباس کی ڈھارس، اون و محمد کو علی اکبر کی ڈھارس، حر کو بنی ہاشم کی ڈھارس، سب کو ایک دوسرے کی ڈھارس تھی. یہ سب شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ وہاں پہنچا جہاں کا تھا، یعنی شام. اب یہ قافلہ وہاں پہنچا، شام پہنچا. شام پہنچنے کے بعد اب یہ 70,000 کہاں پہنچے؟ اپنے ملک پہنچے. کربلا میں اتنے مضبوط نہیں تھے، اب اپنے ملک میں ہیں، زیادہ مضبوط ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں، آپ اپنے شہر میں جتنے جری ہوتے ہیں، کیا دوسرے شہر جا کر بھی اتنے ہی جری ہوتے ہیں؟ نہیں، دوسرے شہر جا کے اتنے جری نہیں ہوتے. اب وہ فوجیں اپنے ملک آ گئیں. اب یہاں کون ہے؟ 70,000 تو وہاں سے جو بھی وہاں قتل ہوئے، اس کے علاوہ جو آئے، ان میں سے جو باقی بچے تھے، اس کے علاوہ پوری فوج تو یزید نے نہیں بھیجی تھی. کربلا پوری فوج تو نہیں بھیجی تھی، سب تو نہیں گئے تھے. اب یہاں پہ لاکھوں ہیں، یہاں پر لاکھوں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجی اپنے شہر میں. ان کا امیر زندہ تخت پر بیٹھا ہوا، ان کا امیر زندہ تخت پر بیٹھا ہوا. اب تو زیادہ قوی ہے نا، اور اب 72 بھی نہیں ہے، اب ایک اکیلا سجاد ہے اور ادھر لاکھوں ہیں. اب ایک اکیلا سجاد اور ادھر لاکھوں. لیکن جو شجاعت امام سجاد نے شام کے دربار میں دکھائی، امام سجاد کی بات کہاں کرتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، امام محمد باقر. ابھی امام سجاد کی بات جانے دیں آپ، وہ تو ان کے والد ہیں. اس والد کا ایک بچہ چھوٹا سا 4-5 برس کا سن. یزید پوچھتا ہے اپنے فوجیوں سے، بتاؤ کیا کروں، ان قیدیوں کا کیا کروں؟ بہت سے فوجیوں نے، بہت سے سرداروں نے کہا کہ اے یزید، انہیں قتل کر دے، ختم کر دے. جیسے کربلا میں سب کو شہید کر دیا، ایسے انہیں بھی قتل کر کے ختم کر کے معاملہ ختم کر دے. یہ مشورہ آیا یزید کو کہ انہیں قتل کر دے. ایک چھوٹا سا بچہ اس دربار میں کہتا ہے، یزید تو اور تیری فوج، یزید تو اور تیرا دربار، یزید تو اور تیرے ماننے والوں میں اور فرعون اور فرعونیوں میں ایک فرق ہے. اللہ اکبر. تیرے فوجیوں میں اور فرعونیوں میں ایک فرق ہے. کس کو کہاں ملا دیا امام باقر نے؟ یہ یزیدی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. امام باقر نے کہا کہ یہ تیرے فوجی اور تو اور فرعون اور فرعونیوں میں ایک فرق ہے. اب یزید متوجہ ہوا اس بچے کی طرف، کہتا کیا فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے والد کے سائے تلے بیٹھ کر کسی دشمن کو جواب دے لینا اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، یہ اور بات ہے. اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر دشمنوں کی فوجوں کے درمیان جبکہ تلواریں نکلی ہوئی ہو، گردنوں پر رکھی ہوئی ہو، اس وقت یہ جملہ کہنا صرف امام محمد باقر کی بس کی بات ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرعون نے بھی پوچھا تھا فرعونیوں سے، اپنے ماننے والوں سے کہ موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا کیا کروں؟ تو فرعون اور کے ماننے والوں نے کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دے، انہیں جانے دے، انہیں بخش دے.
یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تیرا کیا بگاڑ لیں گے، تو فرعون ہے۔ فرق بتایا امام محمد باقر نے کہ تجھ میں اور فرعونیوں میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ فرعون نے جب پوچھا تھا اپنے اصحاب سے تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں چھوڑ دے، کہے کیوں؟ کہے اس لیے کہ فرعون اور فرعونی عقل مند اور حلال زادے تھے۔ اتنی عجیب و غریب بات اور کتنی بڑی بات کہہ گئے امام محمد باقر۔ بھائی کس کا دربار ہے؟ یزید کا۔ کس کے فوجی ہے؟ یزید کے، تلواریں کھلی ہوئی ہے۔ امام باقر کہتے ہیں کہ فرعون اور فرعونی جو تھے وہ عقل مند و حلال زادے تھے، اور تو جو ہمارے قتل کا حکم دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اور تیرے جو ہے دربار والے بے وقوف اور حرام زادے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ یہ فرق ہے تجھ میں اور فرعونیوں میں کہ فرعونی حلال زادے تھے اور تو اور تیرا پورا دربار بے وقوف اور حرام زادہ ہے۔ ہے کسی میں اتنی جرات؟ تاریخ صرف سجاد کے ہاتھوں کی بیڑیاں دکھا رہی ہے، تاریخ صرف سجاد کے گردن میں پڑا ہوا لنگر دکھا رہی ہے، تاریخ صرف سجاد کے پیروں میں پڑی ہوئی بیڑیاں دکھا رہی ہے، لیکن تاریخ نے سجاد کے ان ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ اب تو بھائی یزید نے اتنا سارا یہ جو مسئلہ ہوا، یہ کیوں بیعت کا سوال کیا امام حسین سے؟ سوال بیعت بھی تو ایک قیام امام حسین کی وجوہات میں سے ایک وجہ رہی۔ سوال بیعت کا سوال کیا، شام سے بھیجا مدینہ، مدینے سے امام مکہ، مکے سے کربلا، پھر کربلا کی جنگ، اور اس جنگ کے بعد امام سجاد اس کے دربار میں آ گئے۔ اب تو شام آ گئے امام، اب تو سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے، مردوں کو شہید کر دیا، اب مردوں میں امام محمد باقر اور امام سجاد ہیں، باقی سب عورتیں ہیں۔ تاریخ نے سجاد کے بندھے ہوئے ہاتھ تو دیکھے، مگر یزید کی وہ مجبوری نہ دیکھ پائی تاریخ، یزید کی وہ کمپرسی نہ دیکھ پائی تاریخ، یزید کی شکست نہ دیکھ پائی تاریخ، کہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے ملک میں بیٹھا ہے، اپنے فوجیوں کے درمیان بیٹھا ہے، آج مہینوں سے بیعت کر رہا ہے، سجاد سامنے کھڑے ہیں، مگر یزید کی مجال نہیں کہ سید سجاد سے سوال بیعت کر لے۔ سید سجاد سے سوال بیعت کر لے، کیوں نہیں کہتا کہ سجاد اب تم بیعت کر لو؟ اور صرف خوف یہیں تک نہیں ہے، جب دوبارہ فوج بھیجی ہے مدینہ تب بھی کہتا ہے کہ سب کو چھیڑنا سوائے سید سجاد کے، سب کو چھیڑنا سوائے سید سجاد۔ تو اس انداز سے، اس پیرائے سے امام سجاد کی حیات طیبہ کو جب دیکھا جاتا ہے، امام سجاد کی جب زندگی کو دیکھا جاتا ہے، آپ دیکھیں شجاعت، جیسی شجاعت امام سجاد میں ہے ویسی شجاعت اس کی نظیر آپ کو نہیں ملنے والی۔ شجاعت یعنی اپنے موقف پر اٹل رہنا۔ شجاعت کا ایک مظہر کیا ہوتا ہے کہ اپنے موقف پر اٹل رہنا، اپنے مقصد کو پورا کرنا۔ وہ جو پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، وہ جو پریشانیوں سے ڈر جاتے ہیں،
وہ جو مصیبتوں سے ڈر کر اپنے مقصد کو چھوڑ دیا کرتے ہیں وہ شجاع نہیں ہوتے، وہ بہادر نہیں ہوتے۔ سید سجاد یعنی کائنات کی شجاع ترین شخصیت، سید سجاد کائنات کی پہلوان ترین شخصیت، سید سجاد کائنات کے مبارز ترین شخصیت۔ تو شجاعت کہتے کسے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت اسے نہیں کہتے کہ 100 آدمیوں کے گھیرے میں کھڑے ہو کر کسی ایک کمزور و ناتواں پر ظلم کر دینا، یہ شجاعت نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے شجاعت اور غنڈہ گردی دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ غنڈہ گردی اور ہوتی ہے، شجاعت اور ہوتی ہے۔ یزید غنڈہ تھا، شجاع نہیں تھا۔ شجاعت کربلا والوں کے پاس تھی، یزید کے پاس غنڈہ گردی تھی۔ غنڈہ گردی کرنا اور ہوتا ہے، شجاعت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اپنے مقصد، اپنے موقف پر اٹل رہ کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا، یہ شجاعت ہے۔ حسین نے کہا تھا میرے جیسا شخص تیرے جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس نے سر لے لیا۔ حسین نے اپنا سر دے دیا، بیعت نہیں کی۔ تو جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا شجاع وہ، یا جو اپنے مقصد میں ناکامیاب ہوا وہ شجاع؟ یزید ناکام ہے، حسین کامیاب ہے۔ یزید ناکام ہے، حسین کامیاب ہے۔ یزید چاہتا تھا کہ نماز مٹاؤں، یزید چاہتا تھا حج مٹاؤں، یزید چاہتا تھا نام اسلام مٹاؤں، یزید چاہتا تھا اسلام کو ختم کر دوں، اور حسین چاہتے تھے کہ جس اسلام کو میرے نانا لے کر آئے اس کا محافظ میں ہوں۔ جب تک میں اور میری اولاد رہے گی اسلام کے الف پر بھی حرف نہیں آ سکتا۔ اور آج مسجدوں کی اذانیں یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ یزید مٹ گیا، حسین زندہ ہے۔ سوال کرتے ہو کہ اس جنگ میں کون جیتا اور کون ہارا؟ کون جیتا اور کون ہارا اتنی بھی عقل نہیں ہے لوگوں کے پاس، یا مورخ کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جیت و ہار کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جس کا مقصد بچ گیا وہ جیت گیا، جو اپنے مقصد میں ہار گیا وہ ہار گیا۔ یہی تو ہار اور جیت کا معیار ہے نا بھائی۔ ایک مقصد کے لیے جنگ ہوتی ہے، ایک مقصد کے لیے جنگ ہوتی ہے۔ ابھی داعش نے حملہ کیا عراق پر، شام پر، اسرائیل نے حملہ کیا لبنان پر، کیا مقصد تھا؟ اب دنیا تلاش کرتی ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ اسرائیل اور لبنان کی جنگ میں لبنان جیتا یا اسرائیل جیتا؟ اسرائیل کیوں آیا حملہ کرنے؟ کہ لبنان کو ختم کرنا چاہتا تھا، لبنان کو مٹانا چاہتا تھا، لبنان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ چلی کئی دنوں تک جنگ، آخر میں جنگ بند ہو گئی۔ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون جیتا کون ہارا۔ ارے بھائی بات واضح ہے، وہ مٹانا چاہتا تھا۔ اگر لبنان مٹ جاتا تو اسرائیل جیت جاتا، لبنان نہیں مٹ پایا تو لبنان جیت گیا۔ یہی تو جو ہے معیار ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد میں جیت جائے وہ فاتح، اور جو اپنے مقصد میں ہار جائے وہ ہارا ہوا۔ یزید چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، یزید چاہتا تھا کہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ آج حسین کو جیتا ہوا یا ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، پتہ کرنا چاہتے ہو کہ کون جیتا اور کون ہارا، تو آج دیکھ لو۔ اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اگر مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہیں، اگر کعبے میں حج ہو رہا ہے، اگر لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اگر لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ صلوات
یہ تصویر جو پیش کی امام سجاد نے پیش، شجاعت کا مظہر علم میں. امام ہر چیز میں اکمل و کامل و اتم ہوتا ہے. علم میں امام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، شجاعت میں امام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، حمیت میں امام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، سخاوت میں امام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، معاملات لوگوں کے مسائل حل کرنے میں امام سے آگے کوئی نہیں آ سکتا. تو امام سجاد کا صرف ایک رخ کہ وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ دکھاؤ گے تو پھر یہ کب بتاؤ گے کہ امام عالم کتنے بڑے تھے؟ یہ کب بتاؤ گے کہ امام شجاع کتنے بڑے تھے؟ یہ کب بتاؤ گے کہ امام میں ایثار کتنا تھا؟ یہ کب بتاؤ گے کہ امام سخی کتنے تھے؟ یہ بھی تو تمام صفتیں ہیں. اور کیا یہ صفتیں امام میں نہیں تھی؟ کیا امام میں علم نہیں تھا معاذ اللہ؟ کیا امام میں شجاعت نہیں تھی؟ کیا امام میں اہمیت نہیں تھی؟ کیا امام میں سخاوت نہیں تھی؟ نہیں. ایک رخ کو، صرف امام کے ایک رخ کو بیان کرنا یہ ناانصافی ہے. امام کی اگر بیان کرنی ہو تو ہر چیز کو بیان کرنا ہے، ہر رخ کو بیان کرنا ہے. علم امام، علم کی بات اگر آپ کریں، اب وہ تمام رخ تو ایک مجلس میں بیان نہیں ہو سکتے. ایک چھوٹا سا اشارہ آپ کو علم امام کی طرف کرتا ہوں. امام کی ایک یادگار مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، ہمیں ہی ان کی قدر نہیں ہے، ہم ہی نہیں جانتے. امام کی یادگار میں سے ایک یادگار، آج زمانے کو امام کی بیڑی یاد رہ گئی. امام کی یادگار ہے بیڑی. امام کو کا توق یاد رہ گیا کہ امام کی یادگار ہے توق. امام کی زنجیر یاد رہ گئی کہ امام کی یادگار ہے زنجیر. امام کی ایک زندہ یادگار اور ہے، امام کی ایک زندہ یادگار اور ہے جو کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے تھی. کون سی یادگار؟ امام کی لکھی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ. امام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ. ہم کتنا آشنا ہے امام کی اس کتاب سے، ہم کتنا آشنا ہے امام کی اس کتاب سے، کتنا ہم نے پڑھا، کتنا ہمیں ان کی دعاؤں کے بارے میں معلوم ہے، کتنا ہم جانتے ہیں کہ امام کیا بیان کر رہے ہیں صحیفہ سجادیہ میں. یہ امام کا علم ہے. اس کتاب کو اخت القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی بہن. یہ زبور آل محمد ہے، آل محمد کی زبور. یہ صحیفہ سجادیہ ہے. قرآن جانتے ہیں آپ؟ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ قدر میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا. آسمان سے زمین کی طرف آیا. کیوں آیا؟ تاکہ وہ لوگ جو زمینی ہیں وہ آسمانی ہو جائیں. زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. جو زمینی ہیں وہ آسمانی ہو جائیں. تو آسمان سے جو زمین کی طرف آیا وہ قرآن ہے. اور صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ وہ زمینی کتاب ہے جو انسانوں کو آسمان کی طرف لے جاتی ہے. کیا کہنا ہے؟ جو انسانوں کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتی ہے. بھائی جب تک ہماری آخری امید، ہماری نہایت، ہمارا انجام سب کچھ تو خدا ہے.
اس کے علاوہ کوئی نہیں. نمازیں پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے، روزہ رکھ رہے ہیں خدا کے لیے، حلال رزق کما رہے ہیں خدا کے لیے، اولادوں کی پرورش و تربیت کر رہے ہیں خدا کے لیے، نیک کام کر رہے ہیں خدا کے لیے. سب کچھ تو خدا کے لیے ہے، سب کچھ تو خدا کے لیے ہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی گونگے کو جو بول نہ پاتا ہو، جس کے منہ میں زبان نہ ہو، وہ بیچارہ اپنے معافی ضمیر کو منتقل کرنے کے لیے اشاروں کا سہارا لیتا ہے، اشاروں سے بات کرتا ہے، ہاتھ کے اشاروں سے، زبان اپنی آنکھوں کے اشاروں سے، اشاروں میں بات ہوتی ہے. گونگا بول نہیں پاتا، کتنی مشکل ہوتی. کبھی ہم اس کی باتوں کو سمجھ پاتے ہیں، کبھی نہیں سمجھ پاتے. حتیٰ کہ اس کی جو والدہ ہے وہ بھی اس کی بہت سی باتوں کو سمجھ لیتی ہے، بہت سی باتیں نہیں سمجھ پاتی. مشکل آتی ہے نہیں آتی؟ لیکن اگر وہی زبان ہو منہ میں، اور زبان ہونے کے بعد میٹھی زبان ہو منہ میں، اور بات کرنے کا سلیقہ آتا ہو انسان کو، کس طریقے سے جو ہے کسی سے بات کی جاتی ہے وہ سلیقہ اس کے پاس ہو، تو کتنے اچھے طریقے سے وہ اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، کتنی خوبصورتی سے. کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے سے اگر کوئی بات منوانی ہو، سامنے والے نے اگر یہ سوچ کر رکھا ہو کہ میں نہیں مانوں گا، لیکن بات کی خوبصورتی جو ہے اسے مجبور کر دیتی ہے، وہ کبھی کبھی نہ مانتے ہوئے بھی مان لیتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ ہماری امیدوں کا کی آخری منزل کا نام خدا. تم گونگے پھرتے رہ جاتے اس عالم میں، تمہارے منہ میں زبان نہ ہوتی، تمہیں اپنے پروردگار سے گفتگو کا سلیقہ نہ آتا، اپنے پروردگار کو بلاتے کیسے ہیں؟ یا اللہ، اے اللہ، او اللہ. تم اسی میں مشغول ہو کے رہ جاتے کہ اے بولوں کہ او بولوں کہ اے بولوں. بات کرنے کی تو بات دور ہے، تمہیں خدا سے بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا، تمہیں خدا سے مانگنے کا سلیقہ نہ آتا، تمہیں خدا سے طلب کرنے کا سلیقہ نہ آتا، تمہیں خدا سے باتیں کرنے کا سلیقہ نہ آتا. اگر تمہارے ہاتھوں میں زبور آل محمد نہ ہوتی، یہ امام سجاد تھے جنہوں نے اس کائنات کو خدا سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس کائنات کو زبان عطا کی، اس کائنات کو زبان عطا کر دی. صحیفہ سجادیہ میں زبان ہے، زبان، کہ تم اپنے پروردگار سے مانگو تو کیسے مانگو، طلب کرو تو کیسے کرو، مخاطب کرو تو کیسے کرو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو تو کیسے کرو. کائنات کو خدا سے بات کرنے کا سلیقہ سکھانے والی ذات امام سجاد کی، خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھانے والی ذات امام سجاد. ہاں، مصائب کا رخ ہے اور بہت قوی رخ ہے، مصائب پڑے امام سجاد پر، لیکن صرف نہ بنائیں. اور بھی رخ ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. امام پر جو مصیبتیں کربلا میں پڑی ہیں، وقت آخر امام حسین کا وقت آخر، رخصت آخر کے لیے آئے. امام سجاد بے ہوشی کے عالم میں، شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو. سید سجاد نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ بابا خون سے نہائے ہوئے، جسم میں تیر پیوست ہیں. اس عالم میں اپنے بابا کو دیکھا، ایک سوال کیا، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ اے بابا اکبر کہاں ہے؟ اے بابا قاسم کہاں ہے؟
ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں سجاد مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں بچا، عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے۔ سجاد کہتے ہیں بابا میرا وہ عصا دے دو، اے بابا میری تلوار دے دو۔ اب سجاد اپنے بابا کی نصرت کے لیے جائے گا۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کہتے ہیں بیٹا سجاد تم ابھی بیمار ہو، تم مریض ہو، اور بیمار پر جہاد ثابت ہوتا ہے، اے بیٹا خدا حافظ۔ اس کے بعد جب امام سجاد کی دوبارہ آنکھ کھلی تو سجاد نے کیا دیکھا کہ زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سجاد گھبرا جاتے ہیں، پھوپھی اماں سے کہتے پھوپھی اماں ارے یہ زمین کو کیا ہو گیا، اے پھوپھی اماں ارے یہ آسمان کو کیا ہو گیا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹانا۔ ایک مرتبہ زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، ارے پردہ ہٹنا تھا، سجاد نے وہ منظر دیکھا کہ نوکے نیزہ پر امام علی مقام کا سر بلند ہے۔ سجاد آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی یہ سجاد، اب اس کے بعد 11 محرم کو یہی سجاد قید ہوتا ہے، اسی سجاد کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہے، گلے میں خاردار توق ڈالا جاتا ہے، اور سجاد کو تازیانوں پر تازیانے مارے جاتے ہیں۔ سجاد کے درد کا اس وقت اندازہ ہوا جب ایک مرتبہ امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ زمین میں پیوست ہو گیا۔ ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہے، ارے جیسے ہی تازیانہ لہرایا میرا مولا تڑپ جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، اپنے بابا کے سر سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے بابا اب سجاد کی پیٹھ تازیانہ کھانے کے قابل نہ رہی بابا، اے بابا آپ کا سر کیوں نہیں چلتا۔ عزیزان گرامی ہمارا یہی مولا جب مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ قصاب اپنے اپنے جانوروں کے اوپر کپڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی جانور کھلا رہ جاتا تھا، میرے مولا جب قریب سے گزرتے تھے تو ایک مرتبہ اس قصاب سے سوال کرتے تھے قصاب جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا ارے یہ جانور پیاسا تو نہیں تھا؟ قصاب ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا مولا اسے میں نے پیٹ بھر کے پانی پلا دیا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا سوال کرتے تھے اے قصاب یہ بتا تو نے اسے کسی دوسرے جانور کے سامنے تو ذبح نہیں کیا؟ وہ قصاب کہتا تھا نہیں مولا میں نے اسے تنہائی میں ذبح کیا۔ میرا مولا کہتا تھا سر کو پیٹ کر آئے میرے بابا کو میری بہن سے میری پھوپھی زینب کے سامنے جانوروں کے جیسے ذبح کر دیا گیا، آئے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔